أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر چکے تھے ہم لوگ آیت نمبر 12 تک، اور آج کریں گے آیت نمبر 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13، اور یہاں پہ دیکھیں شروع میں ہی آپ کو ایک حکم کا ورڈ ملا، جو کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں حکم دے رہے ہیں تو یہ فعل امر آپ دیکھ رہی ہیں کہ فعل امر ہے اور وہ بھی جمع کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ اگلی کلاس میں لے کے آؤں گی۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں و عطف ہے، حرف ہے، حرف عطف ہے۔ اسر یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر کا ہے۔ جو میں نے کہا نا، میں آپ کو بس واحد مذکر اور جمع مذکر، کیونکہ یہ دو ہی قرآن میں بہت آئیں گے، باقی مثنیٰ والے یعنی ڈوئل والے اور یہ سب کم ہیں۔ وہ جب جن صورتوں میں آ جائیں تو وہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فیمنن والے، واحد والے، میں نے کہا کچھ ہی صورتوں میں ہیں، 2-3 صورتوں کے اندر، اور ہر سورہ میں 2 یا 1 الفاظ ہیں، تو ان کو جب آئیں گے تو اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ فعل امر میں اس کو جمع لکھ دوں یہاں پہ، قولکم۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ قولا یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے۔ قول، قول کہتے ہیں نا، قول فعل بولتے ہیں، تو یہ آپ کا بنا تنوین اور بغیر اس کے اسم ہوا، اور آگے آپ کو کم مل گیا، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ انتم، یہ رفع کی حالت ہوتی ہے، اور اسی کا کم نصب کی حالت ہوتی ہے اور جر کی۔ تو یہ جو ہے ہمارا یہ والا ہے، یہ رفع، یہ نصب اور یہ جر، تو دونوں ہی حالت میں کم ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ جر والا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی۔ آپ کے پاس ایک ملا اسم جو کہ بغیر بغیر تنوین کے، اور آگے اس کو آپ کو جر کی حالت میں ایک اسم بھی مل گیا، تو یہ ہے آپ کا اضافی۔ او یہ حرف ہے جس کا کی میننگ ہوتا ہے یا، اور یہ پھر دیکھیں آپ کا یہاں پہ چونکہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا حمزہ اصل والا ہے۔ اب چونکہ ہمارے مصحف میں وہ سب نشان ہوتے نہیں ہیں، یہ حمزہ کیا ہے؟ جو کہ امر کے لیے لگایا گیا ہے، اس لیے یہاں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ وج واو کے نیچے زیر دے کے اس کو پڑھ لیا جا رہا ہے۔ ابھی اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا اجہرو، پھر یہ ہو گیا فعل امر جمع۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی اس طرح کے الفاظ کریں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا او، ابھی نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ او۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں نے جو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے بھیجا ہے، وہاں میں نے او ہی پڑھا ہوگا، ابھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اس لیے وہ ویڈیو، وہ اب تو ویڈیو بن گئی اس کی، ہمیں لگتا ہے یوٹیوب کی، اس کو دن میں ایک بار ضرور سن لیا کریں۔ تو او، اب یہ او تھا، اور آگے آپ کے پاس جو لفظ تھا وہ بھی ساکن سے تھا، تو یہ دونوں ساکن پڑھے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اس کے نیچے یہ زیر لگائی گئی، اس کو ٹیمپریری زیر، عارضی زیر، اور پھر آپ پڑھ لیتی ہیں اوجہرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا فعل امر، یہ ہو گیا۔ اب بھی، یہ ہو گیا آپ کا بی اور ہی، جیسے میں نے بتایا تھا یہ ہوا
اور یہ ہو ہی نصب کا، اور یہ ہو ہی جر کا. اب یہ رفع نصب جر لکھا نا، ہوا آپ کی رفع کی حالت ہے، تو یہ بھی آپ کا حرف جر ہے. اور یہاں سے یہ زیر والا، یہ کھڑی زیر بھی ہوتی ہے اور خالی زیر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا حالت جر میں آپ کے پاس اسم، یہ ہے مرکب جاری. انا، انا وہ لفظ ہوتے ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم کو زبر کی حالت میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ انا پلس ادھر ہوا تھا، لیکن انا اس ہوا کو کیا کر دیتا ہے زبر والی حالت میں. تو یہ والا ہو جو ہے یہ والا ہو ہے زبر والا. انا ہمیشہ یاد رکھیں گے جب بھی قرآن میں دیکھیں، انا کے بعد آپ آگے دیکھیں لفظ کیا ہے، اللہ ہے اگر، تو اب وہ ہو جائے گا ان اللہ. ان اللہ آپ کبھی نہیں پڑھیں گی قرآن میں، کیونکہ انا کی وجہ سے آگے آنے والا لفظ جو ہے وہ زبر کی حالت میں چلا گیا. اور یہاں زبر کی حالت کیا ہوتی ہے، یا تو ہو ہوتی ہے یا ہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ زبر کی حالت میں. تو یہ آپ کا ہو گیا حرف، اور یہ ہے آپ کا اسم. ہو کیا ہے آپ کا اسم، اور یہ حرف. علیم بہت کلیئر پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یہ علیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علیم یہ اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جاننے والا ہے. اور اس کا ترجمہ والا لگا کے کرتے ہیں کیونکہ یہ فعیل کے وزن پر ہے. پھر بذاتی، یہ ہے آپ کا بی کے بعد یہ حالت جر میں اسم مرکب جاری. اور ذاتی بغیر بغیر تنوین کے، اور آگے زیر کی حالت میں اسم، تو اب یہ ہے اضافی، مرکب اضافی کی شرط پوری ہو گئی. بغیر بغیر تنوین کے ذاتی، اور الصدوری حالت جر میں. تو یہ ہو گئی دوسرا اسم جر کی حالت میں، اضافی کی کنڈیشن پوری. تو یہ ذات صدوری یہ ہو گیا مرکب اضافی. اس طرح ہماری ہو گئی الحمدللہ آیت نمبر 13. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یہ سوال والا کیا حرف ہے؟ لا یہ نیگیشن کے لیے یہ بھی حرف ہے، جس کا کی مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں. اور ترجمہ آپ کو سب کو آنا چاہیے. جب میں کر رہی ہوں دیکھیں، میں ترجمہ آج نہیں بول رہی ہوں، ترجمہ آج آپ کو اپنے جیسے جیسے میں بولتی جاؤں، آپ کے سب کے مائک میوٹ ہیں، آپ بولیں. میں نے بولا حرف، اور آپ اس کا ترجمہ کریں کیا. لا یہ بھی حرف ہے جس کا میننگ ہے نہیں. یعلمو یہ آگے ہم کو عین لام میم اور یہ علامت مضارع الگ دکھی، تو یہ ہو گیا ہمارا فعل مضارع. اور ترجمہ آپ اسی طرح کرتی ہیں. کیا وہ نہیں جانے گا؟ من اسم ہے، کیونکہ من کا کیا ترجمہ ہوا، وہ جو ہوا. اس کا میننگ کیا ہے؟ اب وہاں جب ترجمہ آپ جس نے یا جو کر دیں، وہ جو، وہ جس نے، تو میننگ بتا رہا ہے نا کہ یہ اسم ہے. وہ کیا ہوگا؟ اسمی ہوگا. وہ جس نے، اور یہ من جا رہا ہے کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کیا بھلا نہیں وہ جانے گا جس نے، جس نے کون ہے؟ جس نے پیدا کیا. یہ جس نے اللہ تعالیٰ ہے. خلقا فعل ماضی، یہ تین حرفی خلقا اس نے پیدا کیا. تو وہ جس نے، چونکہ آلریڈی یہاں پہ آ چکتا ہے وہ جس نے، تو بس ترجمہ یہاں کر دیتے ہیں پیدا کیا. لیکن اگر الگ سے اس کا ترجمہ دیکھیں گی آپ تو ہوگا اس نے پیدا کیا. تو یہ ہو گیا آپ کا فعل ماضی. و حرف عطف، ہوا اسم، پروناؤن ہوا نا، ہوا اسم. اللطیف ال کی وجہ سے اسم،
اور پھر ایک بار یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام فعیل کے وزن پر. الخبیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، ال کی وجہ سے اسم، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام. اگلی آیت. ہوا اسم جس کا میننگ ہوتا ہے وہ. الذی یہ بھی اسم، کیونکہ میننگ کیا ہوتا ہے اس کا بھی؟ وہ جو، وہ جس نے، یہی میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ الذی، الذین یہ سب اسم ہے. جعل فعل ماضی، لکم مرکب جاری. ایک بار پھر اس کو کھول کے دکھا دیتے ہیں. یہ لی تھا رفع، نصب اور جر، یہ مجھے ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے، حالانکہ پچھلی سلائیڈ پہ تھا. یہ ہے انتم، اور اسی کا یہ کم اور کم. تو یہ لی پلس یہ کم یہ والا، اور یہ بن جاتا ہے ہمارا مرکب جاری. لی کی وجہ سے انتم جر کی حالت میں چلا گیا. یہاں پہ تھا انتم، یہ کیا تھا؟ لی اور پھر انتم، لیکن لی کے آگے انتم کو چینج ہو جانا پڑے گا جر میں. یہ بن گیا لکم، اور لکم بولتے نہیں ہے اس لیے یہ لی ہی زبر لے لیا اس نے، یہ ہے لی، اور یہ بن گیا لکھم. اب یہ لکم تھا اور یہاں بھی ساکن تھا، یہ لکومو نہیں ہے کوئی ورڈ. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اس آڈیو کو ضرور سنیں، ورنہ اگر الگ سے اگر آپ پڑھیں گی تو ہو سکتا ہے آپ پڑھ دیں لکومو تم سب کے لیے، لکومو تم سب کے لیے، ہے نا؟ تو وہ غلط ہو جائے گا، لکھم پڑھنا پڑے گا. لکومو کوئی ورڈ نہیں ہوتا، یہ کم ہوتا ہے. تو یہ بھی ساکن تھا اور یہ بھی ساکن تھا، دو ساکن پڑھے نہیں جا سکتے، تو یہ زیر ٹیمپریری ہے، اصل یہ ہے. اور تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری جس میں یہ آپ کا حرف جر، امید ہے کہ اب یہ سب آپ لکھ رہی ہوں گی، حرف جر. اور یہ کم کیا ہے؟ یہ اسم ہے. الارض، ال نے ہم کو بتایا کہ اسم ہے، اور میننگ بھی ہم کو بتا رہی ہے کہ اسم ہے، زمین اسم ہوگی. تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے. ف حرف ہے، حرف عطف. امشو یہ پھر آ گیا آپ کا، دیکھیں میں نے اس کو امشو پڑھا، ٹھیک ہے. یہ حمزہ جو ہے، یہ حمزہ لگایا گیا ہے امر بنانے کے لیے. تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پہ مخاطب ہے ہم سے، فمشو تو چلو پھرو. تو یہ کیا یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ فعل امر جمع کا. تو فمشو فعل امر، اور میں یہاں لکھ دوں جمع، کیونکہ فعل امر دو طرح کے زیادہ میں آپ کو بتاؤں گی، جمع والے اور واحد والے. واحد والے آپ دیکھیں گی دعاؤں میں، اور جمع والے جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہوگا. فی حرف جر، منا کی بھی اسم جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حالت جر میں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک مرکب جاری. ہیا رفع کی حالت، اور ہا نصب اور جر کی حالت، یعنی پیش کی حالت ہیا، اور زبر اور زیر کی حالت ہا اور ہا. اب یہاں پہ ہمیں ایک اسم دکھائی دے رہا ہے منا کی بی، جو کہ ال بھی نہیں ہے شروع میں، اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، اور اس کے آگے ہم کو چاہیے ایک جر کی حالت میں اسم، جو کہ ہمیں مل گیا. جر کی حالت میں اسم بھی مل گیا. تو اس طرح سے منا کی بی ہا یہ بن گیا مرکب اضافی. و حرف عطف، ایک بار پھر کلو آپ ترجمے سے دیکھ رہی ہوں گی، کھاؤ. تو یہ کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا، تم سب کھاؤ. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے آیت میں تو چونکہ بات ہو رہی ہوتی ہے،
تو شروع سے تم والی میننگ آ رہی ہوتی تو بار بار تم نہیں ایڈ کیا جاتا. لیکن اگر کلو کا الگ سے ترجمہ کرنا ہو تو میں ترجمہ کروں گی تم سب کھاؤ. تو یہ کیا ہو گیا ایک بار پھر؟ فعل امر. اب آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ فعل امر پتہ چل رہا ہے. تو فعل امر اور جمع. من حرف جر. من حرف جر. حرف جر کے آگے آنے والا اسم حالت جر میں یعنی زیر اس نے لے لی رزقی. تو من اور رزقی یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری. اب رزقی کو دیکھا ہم نے کہ اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرکب اضافی بن جائے. تو رزقی اور آگے ہم کو ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار لکھ رہی ہوں. آپ لوگ بھی اس طرح لکھا کریں جس سے چیزیں سیٹ ہو جائیں. تو رزقی کے آگے مجھے اب یہ صرف ال اور تنوین کا نہ ہونا اضافی کی شرط نہیں ہے. اس کے آگے ایک حالت جر میں اسم بھی چاہیے. تو مجھے یہ حالت جر والا اسم مل بھی گیا. تو اس طرح سے یہ دونوں مل کے ہو گئے اضافی. میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کی دوستی بہت ہے. آپ کو قرآن میں ایسے ہی آئیں گے کہ بیچ والا اسم جاری میں بھی جا رہا ہوگا اور اضافی میں بھی جا رہا ہوگا. دیکھیں کتنا میں دکھاؤں. اور الا حرف جر. یہ الا ہے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے یہ ای اور لا. جب یہ آگے جا کے ملتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ ایسے بن جاتا ہے. یہ کھڑی الف چلی جاتی ہے اور یہ یا جو ہے وہ نقطے والی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الہ اگر کسی چیز سے اٹیچ نہیں ہے تب تو ایسے رہتا ہے. لیکن اگر کسی سے اٹیچ ہو گیا، اس کے آگے ہو آ گیا، ہم آ گیا، کچھ بھی الہی کا آ گیا، تو اب یہ کھڑی الف نہیں رہتی ہے نا. یہ کھڑی زبر ہم لوگ الف مقصورہ کہتے ہیں اور کھڑی زبر ہوتی ہے تو دونوں مکس ہو جاتا ہے میرا. تو یہ الف ہٹ جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے اب اس کو یہ والی یا تو اینڈ میں ہوتی ہے نا. اب اس کو تو ایڈ اپ ہونا ہے، اس کو تو جڑنا ہے جا کے. تو پھر یہ نقطے والی یا آ جاتی ہے. تو اس طرح سے یہی الہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ حرف جر الہی ہے. تو الہی اور اس کے آگے حالت میں نے بتایا کہ کھڑی زیر اور صرف زیر دونوں ہی ہو سکتی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کھڑی زیر ہے اور یہاں پہ خالی زیر ہے. تو یہ بن گیا آپ کا مرکب جاری. اب آپ بتائیں کہ جو اب کلاس چل رہی ہے اور آپ سب سکون سے بیٹھے ہیں، اگر یہ ساری باتیں میں سیکنڈ کلاس میں آپ کو بتاتی تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ سب پیناڈول کھا رہے ہوتے، سر میں درد ہو رہا ہوتا. اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں صرف 35 آورس دینے میں. وہ بھی آپ خود جج کریں کہ یہ 35 گھنٹے بھی کس طرح کے دیے ہیں. ہے نا. بہت اچھے بھی دیے ہوں گے اور کبھی کبھی لاپرواہی بھی ہوئی ہوگی. ال کے ساتھ اسم آ رہا ہے، ال کے ساتھ لفظ آ رہا ہے تو یہ اسم ہوا. انہی سب علامتوں کو آپ فرسٹ کلاس ریکال کریں. یہ سب پہلی کلاس میں بتایا گیا تھا. ٹائم میرے پاس ابھی 7-8 منٹ ہے. یہ وہی حمزہ ہے جو شروع میں دو آ رہے تھے تو انہوں نے ایک حمزہ کو اس طرح لکھا، ایک حمزہ ایسے ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی حمزہ ہے سوال والا جو یہاں پر تھا. امین تم میں شاید کہیں کہاں تھا میں نے کہا تھا کہ یہ والا یہ حرف سوال والا یہ کوشچن بنا دوں نا تو آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ ہو گیا پھر حرف
سوال والا. امن تم، یہ امن تم فعل ماضی کا یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی کبھی آپ آگے پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. امن تم، یہ تم سب کے لیے یہ تم آتا ہے، جو کہ علامت میں آپ کو پڑھا دیا گیا تھا کہ تم سب. تو بلکہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوا ہے، تم کی علامت کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تم ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے. اور ترجمہ ماضی میں کریں گی. کیا بے خوف امن میں آ گئے تم سب؟ امن میں آ گئے کا کیا مطلب ہے؟ بے خوف ہو گئے. یعنی امن کا مطلب ہوتا ہے خوف کا نہ ہونا. تو وہی بات ہو گئی. کیا امن میں آ گئے تم؟ کیا بے خوف ہو گئے تم سب؟ تو یہ ہے فعل ماضی. جمع، اور وہ بھی حاضر. تم سب، حاضر مطلب سیکنڈ پرسن. من اسم ہے، وہ جس سے آپ کہتے ہیں نا، وہ جس سے. فی حرف جر. السمائی آگے اسم ہوگا اور وہ حالت جر میں، اور یہ بن گیا مرکب جاری. ان، یہ کہ، اس کو چھوڑیں آپ. یہ ایسی چیز ہے جو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ابھی آپ پوچھ نہ لیں کہ یہ اسم ہے کہ کیا ہے، اس کو چھوڑیں. یخصفا فعل مضارع، وہ دھسا دے. یہ تھا یخصفو، یہ ان کی وجہ سے یخصفا ہوا. بھائی بتا رہی ہوں کہ کیا یہ سب کیا بتاؤں، ہے نا. یخصفو تھا یہ. بہرحال فعل مضارع ہے. پھر آپ کا یہ حرف جر، اور آپ کا یہ جر کی حالت میں اسم. یہ دیکھیے جر کی حالت میں آپ کو ایک اسم ملا، انتم کا جر. تو یہ اسم ہو گیا، اور یہ دونوں مل کے مرکب جاری. الارض، ال کی وجہ سے اسم. ف حرف، وہ بھی عطف. اذا، اس کو بھی ابھی رہنے دیں. ہیا اسم. تمورو فعل مضارع. اور ترجمہ آپ کے چل رہا ہوگا دماغ میں تو آپ دیکھ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. جیسا کہ میں بتا دوں کہ ان آیات میں، ان حالات میں جہاں قیامت کی بات ہو رہی ہو، جہاں تو آپ ترجمے میں کبھی ایسا دیکھ سکتی ہیں کہ ماضی کا ترجمہ فیوچر میں ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ایسے ہی رٹے مارے. لیکن بہرحال لکھیں گے تو فعل مضارع، پھر ترجمہ جو بھی ہوگا وہی لکھیں گے. اور ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا مضارع میں ہو رہا ہو، فیوچر میں ہو رہا ہو، تو وہ آپ اسی طرح سے یاد کر لیں گی. ام حرف عطف ہے. امن تم، پھر وہی آ گیا فعل ماضی جمع مذکر. جمع اور حاضر بھی ہے. حاضر مطلب تم سے پتہ چل رہا ہے حاضر. اردو میں بھی اللہ کا شکر ہے تم ہی بولتے ہیں. تو امین تم، کیا بے خوف ہو گئے تم لوگ، تم سب. من اسم ہے. فی حرف جر، اور جر کی حالت میں ایک اسم، اور یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری. یرسلا، یہ آپ کا ہے فعل مضارع.
فعل مضارع مطلب وہی پریزنٹ اور فیوچر والا ورب. الا حرف جر، کم جر کی حالت میں اسم، اور یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری. حاسبن تنوین کی وجہ سے اسم، اور آپ ترجمہ بھی کر دیتی ہیں پتھروں والی آندھی. ابھی دیکھیں میں یہاں پہ بھی بتا دوں کہ یہ وزن ہے فاعلن کے وزن پر، فاعل کے وزن پر. تو اس کا مطلب اگر ایسے دیکھیں فاعل تو وزن کیا ہوا کہ کنکریاں اڑانے والی ہوا، اڑانے والی مطلب ایسی ہوا جو پتھروں کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے. تو آپ اسی لیے ترجمہ کر دیتی پتھروں والی آندھی. تو یہ میں یہاں لکھ دوں اسم، یہاں پہ لکھ دوں فاعل، کیونکہ آپ کو پڑھایا ہے میں نے، فاعل کے وزن پر ہے یہ. ف حرف عطف، س بھی حرف ہے جو کہ مستقبل کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ دوں کہ فیوچر لکھ دوں، مستقبل لکھ دوں، کیا لکھ دوں؟ مستقبل کو بتاتا ہے. س اور سوفا یہ دو ورڈ ہیں، س اور سوفا، یہ دو ورڈ آتے ہیں مستقبل کے. ٹھیک ہے، تو یہ ف الگ ورڈ ہے، یہ حرف عطف ہے، اور س الگ حرف ہے جو کہ مستقبل کے لیے آتا ہے، قریب، جلدی ہی. ٹھیک ہے، پھر تعلمون یہ آپ کا ہو گیا فعل مضارع. فعل مضارع اور اونا کی وجہ سے جمع. Yes. Can you see my dictionary? It's on the other room table. کیفا یہ بھی سوال والا ہے. اور نذیری یہ تھا نذیرن، اور یہ یا کے ساتھ تھا ڈرانا میرا. یہ تھا ایسے. نذیری ڈرانا میرا. یہ یا چلی گئی اور یہ زیر رہ گئی، اسی لیے آپ میرا کا ترجمہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کیا ہے، یہ تھا بنا بنا تنوین کے آپ کے پاس ایک اسم، اور اس کے آگے آپ میرا. ٹھیک ہے، ایک اس کی جر کی حالت میں آپ کے پاس ایک اسم بھی ہے. چلیے آج اس کا بھی جر بتا دوں. رفع، نصب اور جر. انا یہ ہے رفع کی حالت جو آپ سورہ الکافرون میں پڑھتی ہیں. انا یاد رکھیں کہ اس کا بھی سوال میرے پاس اکثر آتا ہے کہ انا تو جانا میں بھی لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ صرف یہ ایک لفظ ہے، صرف انا جس کا کی ترجمہ آئی ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جس کا الف نہیں پڑھا جاتا، باقی سب کا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، صرف انا کا نہیں پڑھا جاتا، انا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس کا اس انا کا نصب اور جر یہ ہوتا ہے میرا، مجھ. ٹھیک ہے، تو انا کا ہی یہ نصب اور جر ہوتا ہے. تو نذیری، اب دیکھیں یہ ہم کو بنا تنوین کے ایک قسم دکھا، نذیری، نذیرو تھا یہ ایکچولی. پورا کھولوں، پورا اوپن کروں؟
یہ نذیرو اور یہ زیر جو ہے یہ یا کی وجہ سے آ گئی. کچھ چیزیں لے لیتی ہیں زیر، اس نے لے لیا، اسم لے لیتا ہے تو اس لیے اس نے لے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے اور یہ بھی یہاں یہ زیر بتا رہی ہے، یہاں زیر کی جگہ پہ یہ یا بھی تھا، تو یہ بھی اسم ہے. اب یہاں دیکھیں ایک زیر جو ہے وہ اسم کا کام کر رہی ہے اور یہ دونوں مل کے ہو گئے آپ کے، کیونکہ بنا البنا تنوین کا اسم اور حالت جر میں آپ کے پاس یہ یا بھی ہے جو کہ غائب ہو گئی. اس طرح سے یہ بن گیا اضافی، مرکب اضافی یہ پورا کا پورا. ٹھیک ہے، ایک بار پھر کروں اس کو، سب کی سمجھ میں آ گیا؟ نظیری یا ایک بار اور کر دوں؟ یہاں فعل امر نہیں پڑھا رہی ہوں میں. یہ تھا، چلیے ایک بار اور کرتے ہیں. نذیرن، اس کے ساتھ ایڈ ہونا تھا یا، ہم کو اس کو بنانا تھا مرکب اضافی. ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں. مرکب اضافی کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں تنوین نہیں آنی چاہیے. ظاہر ہے شروع میں ال تو ہے نہیں تو اس لیے تنوین ہٹا رہے ہیں. یہ بن گیا نذیرو. اب ڈرانا میرا، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو دوسرا والا اسم تھا وہ تھا انا، لیکن انا کو جر والا اسم چاہیے، جر والا، تو جر والا ہے ہمارے پاس یا. یہاں پہ پیش تھی، لیکن یا ساکن اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تو نذیرو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں ڈیش، زیر لے لیتا ہوں، اور یہ بن گیا نذیری. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ یا یہاں سے غائب ہو گیا، لیکن یہ زیر ہم کو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر یا موجود ہے، کیونکہ زیر میں جانے کی کوئی، تو اس کا ترجمہ پھر اسی لیے کر دیتی ہیں ڈرانا میرا. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کر دیتی ہیں پھر کیسا تھا ڈرانا میرا، ایسا کچھ ہے یہاں پہ آیت میں؟ جی ہاں، دیکھتے ہیں کیا ہے. ہاں، کیف نذیر، کیف نذیری، تو کیسا تھا ڈر، کیسا تھا ڈرانا ہمارا. تو یہ یا اس طرح سے یہ نذیری کیا آپ کی یہ بن گئی. یہ ہے مرکب اضافی، بنا البنا تنوین کا اسم اور حالت جر میں ایک دوسرا اسم اس کے پاس ہے جو کہ غائب ہو گیا، لیکن یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ موجود ہے. اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی 17 تک. چلیں یہ بھی کر لیں، ورنہ اگلے ہفتے مجھے پھر یہ نکیری بھی سمجھانا پڑے گا. آج ہی کر لیتے ہیں. و حرف عطف، یہ لام اور قد یہ سب حرف ہیں اور تحقیق یقین کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تحقیق کے لیے آتے ہیں. یہ بھی حرف ہے، یہ بھی حرف ہے، اور یہ سب تحقیق کے لیے. کذبا فعل ماضی، الذین اسم،
من حرف جر، قبلی ایک دوسرا اسم جو کہ زیر کی حالت میں، اور من قبلی مرکب جاری، قبلی بنا ال اور بغیر تنوین کے، اور اس کے آگے ہمیں ایک ہم بھی مل گیا جو کہ تینوں حالتوں میں ہم ہی ہوتا ہے، یہاں پر یہ جر کی حالت میں، تو یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب اضافی۔ ف حرف عطف، کیفا کوشچن کے لیے، کانا فیل ہوتا ہے لیکن انکمپلیٹ فیل، ٹھیک ہے، بس فیل لکھ لیجیے، آپ فیل ناقص لکھ لیجیے۔ اور نکیری، یہ نکیر اسم ہے، پھر یہ اسی طرح سے ہے، یہ تھا نکیرن، لیکن اضافی میں آنے کی وجہ سے یہ تنوین ہٹ کے یہ پیش رہ گئی، پھر اس کے آگے یا آ رہی تھی تو اس یا نے اس پیش کو بھی ہٹایا اور زیر دے دیا، پھر خود ہٹ گئی اور یہ زیر ہی رہ گئی، تو یہاں پہ آپ کا پھر یہ بن گیا مرکب اضافی، کیونکہ یہاں دو اسم ہیں، پہلا ہے نکیری اور یا، یہ دونوں اسم ہیں، یہ بھی اسم اور یہ بھی اسم ہے، دونوں یہ مرکب اضافی کی کنڈیشن پوری کر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ مرکب اضافی، عذاب میرا، ٹھیک ہے، تو اتنا ہو گیا الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے۔